اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. قرآن مجید والفرقان الحمید میں ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت سے واقعات ملتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پالا فرعون سے بھی پڑا اور قارون سے بھی پڑا. لیکن آج ہم یہاں بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے واقعے کے متعلق کہ جب بنی اسرائیل نے ایک گہری سازش کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زانی قرار دے کر انہیں قتل کروانا چاہا. معاذ اللہ. ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور دین اسلام کے متعلق آگاہی حاصل ہو سکے. جزاک اللہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے ان کا چچا زاد بھائی تھا. دنیاوی علوم میں اس نے بہت ترقی حاصل کی تھی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا. یہ واضح ہو جائے کہ قارون کے پاس اس قدر خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ہی 70 اونٹوں پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جاتی تھی. اور اتنی کثیر دولت ہونے کے باوجود جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو جب اس نے سارا اندازہ لگایا کہ اگر اس سارے مال کی میں 2.5% زکوٰۃ بھی نکالوں تو میرے مال غنیمت کا میرے خزانے کا ایک کثیر حصہ نکل جائے گا. لہٰذا پھر اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے. اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا. اس نے مزید احکامات جاری کیے جن کو تم برداشت کرنے لگے. اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، کیا تم اسے بھی برداشت کر لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب تم ہی کوئی راستہ بتاؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں. استغفر اللہ. لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے. اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا. اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے احکامات بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکامات دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، آپس میں صلہ رحمی کیا کرو. اور دوسرے احکامات گنوائے جن میں سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا مرد زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے. اس پر لوگوں نے کہا اور اگر اب خود زنا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنگسار کیا جائے. سنگسار سے مراد ہوتا ہے کہ زمین تک دنسا دیا جاتا ہے کسی شخص کو جس نے زنا کیا ہو اور اس کے بعد اس کو پتھر مارے جاتے ہیں تب تک جب تک کہ اس کی موت واقع نہ ہو جائے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کیا میں نے زنا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں آپ ہی نے زنا کیا ہے. اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا چاہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قسم دی اور فرمایا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اگر تو غلط بیانی کرے تو تجھ پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہو اور تو جانتی ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ حقیقت ہو کر رہتا ہے. اب بتاؤ تو کیا کہتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں. آپ علیہ السلام نے اس الزام سے بالکل بری ہیں.
یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے سجدہ ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر اختیار دے دیا ہے، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم دے سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے جب اتنا کہا تو زمین نے ان کو ایڑیوں تک نکل لیا۔ پھر وہ عاجزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ان کو دھنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھنس گئے۔ پھر بہت زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے، عاجزی کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، تو وہ سب کو نکل گئی۔ اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے، تم سے عاجزی کرتے رہے، تم سے معافی مانگتے رہے، لیکن تم نے انہیں معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ تمام زمین میں دھنستے چلے گئے۔ میری عزت کی قسم کہ اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کہ خواہ انہوں نے اس کے پیغمبر پر الزام لگایا، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان پر محبت ہی فرمائی، ان پر شفقت ہی فرمائی کہ اگر وہ مجھے پکارتے، مجھ سے سوال دراز کرتے تو میں ان کی آہ و فریاد، ان کے بقا کو سن لیتا اور ان کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی جاننے کو ملا کہ پچھلی امتوں نے جب بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی نافرمانی کی، تو انبیاء نے ان کو عذاب کی وعید دی، جبکہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے بھی آقا دو جہاں پر بہت سازشیں رچی، بہت سی تکلیفیں دی، مگر انہوں نے ہمیشہ اپنی قوم اور اپنی امت کے حق میں دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، شریعت کے متعلق، تو کمنٹ باکس میں ہم سے رابطہ لازمی کیجیے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ تک اتھینٹک چیزیں پہنچائیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔